میری عمر 40 سال ہو گئی تھی، میرا رنگ کالا تھا جس کی وجہ سے مجھ سے کوئی شادی نہ کرتا۔ میری ایک گونگی بہن جس نے مجھے ایک دوائی دی اور اشارے سے سمجھایا، اس دوا کے روز 2 قطرے پانی میں ڈال کر پی لیا کرو، اس سے تمہارا رنگ گورا ہو جائے گا۔ یوں میں خوشی خوشی جیسے ہی وہ دوائی پیتی تو مجھے فوراً نیند آ جاتی اور جب اٹھتی تو رنگ گورا ہوتا، لیکن عجیب سی حالت ہوتی۔ ایک رات دوا پینا بھول گئی، ابھی لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا نام اسما ہے، میں ایک بہت بد نصیب لڑکی ہوں، اور یہی کہنا ٹھیک رہے گا۔ جس بیٹی کی ماں میری ماں جیسی ہو تو وہ بیٹی در در کی ٹھوکریں ہی کھاتی ہے، اس کے نصیب میں سکون کبھی نہیں رہتا۔ خدا بخشے میرے نانا جی کو، جنہوں نے میری امی جیسے دنیا کے 8ویں عجوبے کو جنم دیا تھا۔ خود تو نانا جی ساری زندگی بس نانی کے غلام بنے رہے، مطلب ان سے محبت کرتے رہے، اتنی کہ نانی کے جانے کے بعد نانا نے 12 سال اکیلے کاٹے اور پھر دنیا سے چلے گئے، لیکن گھر اور دل میں نانی کے بعد کسی اور کو جگہ دینے کا نہ سوچا۔ لیکن ہائے، نہ جانے میری امی کس پر چلی گئی تھی، جو لگاتار شادی ہی کیے جا رہی تھی۔ پہلی شادی امی کی نانا جی کی زندگی میں ہی ہوئی تھی۔ امی کے پہلے شوہر ان کے خالہ زاد تھے، جو کہ ماشاءاللہ سے نانی جی کی عمر کی لائن کو ٹاپنے کے لیے تیار تھے۔ مسئلہ تھا ذات برادری کا، اور نانا جی برادری کے کتے سے اپنی لڑکی کو بیاہ سکتے تھے، لیکن برادری سے باہر کے ہیرے سے نہیں۔ تو اس طرح میری امی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اپنے ابا کی عمر کے پیا کو صرف 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ امی کی شادی کے 1 سال بعد نانا جی گزرے اور اگلے ہی سال امی کے شوہر بھی گزر گئے، لیکن گزرتے گزرتے امی کی گود میں ایک عدد اپنی اولاد ڈال گئے۔ امی کا پہلا شوہر بڈھا تھا، لیکن اس کے بارے میں سنا تھا کہ بہت خوبصورت تھا اور بڑھاپے میں بھی خوبصورت اور نوجوان لگتا تھا، اس لیے امی کے پہلے شوہر سے امی کی جو بیٹی تھی وہ بھی رچ کے پیاری تھی۔ امی کا پہلا شوہر مرا تو امی واپس اپنے میکے آ گئی، جہاں اب اس کی جگہ برائے نام ہی تھی، کیونکہ ماموں کی شادی ہو چکی تھی اور ان ماموں کی بیویاں اماں کو ہرگز گھر پر رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میری امی بھی پھر میری امی تھی، سب کی ایسی کلاس لگائی کہ کوئی بھی اف نہ کر سکا۔ لیکن اماں کی بدقسمتی یا میری بدقسمتی کہ ایک دن بڑی مامی کا بھائی آ گیا، بڑا ہی بھدا اور پورا افریقی لگتا تھا، اور یہ مجھے اپنی شکل دیکھ کر ہی معلوم ہوا کہ کمینہ ایسا نظر آتا ہوگا۔ خیر، میں بات کر رہی تھی مامی کے بھائی کی، ان کی طرف رہنے آ گیا۔ اس کی بری نظر تھی میری امی پر، اور انہی دنوں میری امی کا عشق اپنے ماموں زاد کے ساتھ چل رہا تھا۔ ایک دن امی اپنے ماموں زاد کے ساتھ ماموں سے طبیعت کا بہانہ کر کے نکلی تو اپنی اولاد مامی کے حوالے کر کے گھومنے چلی گئی، اور جب تک واپس آئی شام ہو چکی تھی۔ امی کے ماموں زاد کا گھر روڈ کے ساتھ تھا، جبکہ امی کا گھر ڈھلوان سے نیچے کھیتوں میں تھا، اور ان دنوں کھیتوں میں مکئی اگا رکھی تھی کسانوں نے۔ امی نے اپنے ماموں زاد کو منع کر دیا گھر تک چھوڑنے کے لیے، کیونکہ جہاں سے کھیت شروع ہوتے تھے وہاں ماموں کے دوست کی کریانے کی دکان تھی، جہاں شام کے وقت کے بعد دونوں ماموں آ کر دوست کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے تھے۔ امی کو اگر ماموں شام کے وقت ماموں زاد اشرف کے ساتھ آتا دیکھ لیتے تو طوفان آ جاتا، اس لیے امی اکیلے ڈھلوان سے اتر آئی۔ لیکن وہیں پھر میری اور اماں کی بری قسمت، آج دکان والے کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دکان بند تھی، تو وہاں کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا، راستہ سارا سنسان تھا۔ اماں ڈرتے ڈرتے دکان کے آگے سے گزر کر جیسے ہی کھیتوں کے بیچ بنی پگ ڈنڈی پر داخل ہوئی، کسی نے انہیں مکئی کے کھیتوں میں کھینچ دیا، اور وہ کھینچنے والا بڑی مامی کا بھائی تھا، جو کب سے امی پر بری نظر ڈالے بیٹھا تھا۔ ساری رات ماموں امی کو ڈھونڈتے رہے اور علینا روتی رہی، لیکن امی نہ ملی۔ صبح جب مولوی صاحب نماز کے لیے مسجد جا رہے تھے تو امی بے ہوشی کی حالت میں ادھر پڑی ملی۔ مولوی صاحب نے فوراً سے میرے ماموں کو بلایا، جو امی کو گھر لے گئے اور بہت منتیں کر کے پیسے دے کر مولوی صاحب کا منہ بند کروا دیا، ورنہ بڑی بدنامی ہوتی۔ امی کو گھر لے جایا گیا، جہاں مامی نے امی کے جسم کو تو ڈھک دیا، لیکن جیسے ہی اماں ہوش میں آئی تو شور مچانے لگی، اور جب بڑی مامی کے بھائی کا نام لیا کہ اس نے یہ حیوانیت دکھائی ہے تو ماموں غصے سے پاگل ہو کر اسے ڈھونڈنے نکل گئے، لیکن تب تک وہ رفو چکر ہو چکا تھا، اور کچھ مامی نے واسطے دے کر ماموں کی منتیں کر کے اپنے بھائی کے لیے موجودہ غصے کو ٹھنڈا کیا تھا، اور ادھر امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ مامی نے ماموں کو مشورہ دیا کہ وہ جلد سے جلد امی کی شادی کر دیں، اور پھر ماموں بھی کوئی رشتہ تلاش کرنے میں لگ گئے۔ امی کے ساتھ زیادتی ہونے والی بات کو گھر میں ہی دبا لیا گیا تھا، اس لیے کسی کو پتہ نہ چلا،
اور جب بات پھیلی کہ امی کے لیے ماموں رشتہ دیکھ رہے ہیں تو امی کے ماموں زاد اشرف نے فوراً سے رشتہ بھیج دیا۔ وہ اماں سے محبت کرتا تھا اور اماں کے ساتھ ہوئی زیادتی سے انجان تھا، اس لیے بھی اس کی محبت کا سمندر ذرا تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ماموں نے بھی سختی سے اماں کو منع کر دیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے، ورنہ امی کا ارادہ ماموں کے بھائی پر پرچہ کٹوانے کا تھا۔ لیکن مامی کی منتیں کرنے پر امی نے چپی اختیار کر لی اور اشرف کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ اشرف امی سے محبت کرتا تھا اور امی بھی جلد پرانے حادثوں کو بھول گئی اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔ اور پھر شادی کے 10 دن بعد اماں امید سے ہو گئی اور پھر 9 ماہ بعد میں دنیا میں آئی۔ سنا ہے میری آمد سے پہلے امی کی ساس، جو کہ اب میری دادی تھی، بڑی ہی خوش تھی، لیکن میری شکل دیکھتے ہی ان کا منہ بن گیا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا بڑا خوبصورت تھا، گورا چٹا، بالکل انگریزوں جیسا، نئے نئے نقش لیے ہوئے۔ اماں نے دیکھا تو ان کی جان نکل گئی کہ یہ ان کی بھابھی کے بھدے بھائی کا گناہ تھا۔ امی کی بیٹی علینا اماں کے ساتھ ہی اشرف ابا کے گھر آئی تھی، لیکن بڑی خوبصورت تھی، بالکل اشرف ابا جیسی، اس لیے وہ اس سے لاڈ پیار کرتے اور میری طرف دیکھتے تک نہ تھے۔ وہ کیا، میری تو اپنی ماں بھی مجھے دیکھنا پسند نہ کرتی تھی۔ میرا رنگ بہت ہی سیاہ تھا اور سیاہ شکلوں سے لوگ دور ہی بھاگا کرتے ہیں۔ میں لوگوں کی نفرت سہتی سہتی بڑی ہو رہی تھی اور ابھی میں 10ویں سال میں تھی کہ اماں اور اشرف ابا کی بہت لڑائی ہوئی، کیونکہ اشرف ابا کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ چلا چلا کر اماں کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سچائی چھپائی تھی۔ تب بھی انہیں میں اپنی بیٹی نہیں لگتی تھی، کیونکہ میں ان کی بیٹی تھی ہی نہیں، بلکہ میں تو اس ایک رات کی وجہ سے پروان چڑھا گناہ تھی اور بہت بھیانک گناہ تھی۔ اس دن اشرف ابا کے لڑنے جھگڑنے پر مجھے پتا چلا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ مجھ پر بھی یہ ادراک اسی دن گزرا کہ میں اشرف ابا کی بیٹی نہیں ہوں، اور سچ بتاؤں تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، کیونکہ مجھے تو پہلے سے ہی لگتا تھا کہ میں اس گھر میں کسی شخص کی کچھ نہیں لگتی۔ کوئی بھی میری طرف دیکھنا تو دور، مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ اس دن اماں اور اشرف ابا کی لڑائی کا اختتام اماں کی چیخوں اور سسکیوں پر ہوا تھا، کیونکہ اس دن ابا نے امی کو بہت مارا بھی تھا۔ امی ابو کی شادی کو اتنے سال گزر گئے تھے اور محبت کی شادی اتنے سال بھی چل جائے تو بہت ہوتی ہے۔ ابا کی امی سے دلچسپی ختم ہوتی ہوتی آج ختم ہو گئی تھی، مگر وہ دلچسپی آخر اماں سے ختم ہو کر کس میں پیدا ہو گئی تھی۔ اماں ابا کو مار مار کر کمرے سے نکلے تو سامنے میری منحوس شکل دیکھ کر تاؤ کھا کر رہ گئے اور مجھے دھکا دے کر زور سے اپنے راستے سے ہٹایا، جس کے نتیجے میں میرا سر پلر سے لگا اور کنپٹی سے خون بہنے لگا۔ علینا پاس کھڑی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ علینا اب کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی تھی، وہ 16 سال کی دوشیزہ تھی، سفید دودھیا رنگت، سرخ گال، گلابی ہونٹ اور کالی آنکھوں والی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اکثر اسے دیکھ کر میں بھی حیران رہ جایا کرتی تھی، اور اوپر سے وہ اپنا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ روز نہاتی، بالوں میں نہانے سے پہلے تیل ڈال کر شیمپو سے دھوتی، اور ابا اس کے لیے رنگ گورا کرنے والی کریمیں لایا کرتے تھے۔ وہ پہلے ہی گوری تھی، مزید ان کے استعمال سے اسے پری بنا دیا تھا۔ اس کے سیاہ سلکی بال بھی کمر پر جھولتے رہتے تھے۔ میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں اس جیسی نظر آؤں، اور کبھی جو میں علینا سے رنگ گورا کرنے والی کریم مانگتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتی تھی۔ علینا اسکول بھی جاتی تھی اور ایسے بن ٹھن کر جاتی تھی کہ میں بس دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ جب میں نے کہا کہ مجھے بھی داخلہ دلوا دو اسکول میں تو ابا نے مجھے ڈانٹ دیا، کیونکہ میری شکل اسکول جانے کے قابل نہ تھی۔ علینا گوری چٹی تھی تو اسکول جاتی تھی، میں کالی تھی تو میں اسکول نہیں جا سکتی تھی۔ میں سوچتی کہ علینا تو اماں کے پہلے شوہر کی بیٹی ہے، پھر ابا اس سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ میں تو ابا کی اپنی بیٹی ہوں، مجھ سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ یہ تو بعد میں پتا چلا کہ میں بھی ابا کی بیٹی نہیں ہوں، تو سوال پھر بھی قائم تھا، نہ علینا ابا کی بیٹی ہے اور نہ میں، تو پھر ابا علینا سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ علینا خوبصورت تھی، اس لیے ہر محبت پر صرف اس کا حق تھا۔ وہ گوری چٹی تھی، کیا اس لیے سب کچھ اس کا تھا؟ ابا اور اماں کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا جو گھر بھر کا لاڈلا تھا، کوئی اسے نیچے نہ لگنے دیتا تھا، لیکن جب بات علینا کی آ جاتی تو ابا اشرف کسی کے کچھ نہ لگتے تھے۔ مجھے اپنا چھوٹا ننھا منا سا بھائی بہت اچھا لگتا تھا، مگر اشرف ابا تو کیا، اماں بھی مجھے مننے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ وہ گورا چٹا دودھ مکھن سا تھا اور میرے کالے ہاتھوں سے وہ کالا ہو سکتا تھا، اس لیے اس سے مجھ سے دور رکھا جاتا تھا، اور علینا جب چاہتی اسے اٹھائے پھرتی اور جب چاہتی چارپائی پر پٹک کر چلی جاتی۔ کبھی جو منا رو پڑتا تو کسی کونے سے دادی کی آواز آتی کہ ضرور کالی کو دیکھ لیا ہوگا۔ ایک دن صحن میں وہ گر گیا تو اماں نے مجھے بہت مارا کہ ضرور میری وجہ سے گرا ہوگا، حالانکہ میں تو اس وقت صحن میں تھی بھی نہیں۔
میں نے تو منّے کے رونے کی آواز سن کر آئی تھی اور میں تو سب کے ڈر سے منّے کے پاس بھی نہیں آتی تھی۔ اسے گرانا تو دور کی بات تھی، یہ صرف ایک منّے کی بات نہیں تھی، گھر میں جو کچھ ہوتا اس کو مجھ سے جوڑ دیا جاتا۔ ایک دن دادی صبح نماز کے لیے اٹھی تو میں بھی نماز کے لیے جاگ چکی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، میں نے بھاگ کر دادی کی چپل دادی کے پیروں میں ڈالی اور لوٹے میں پانی بھر کر وضو کے لیے رکھ دیا، اور اسی دن عصر کے وقت دادی وضو کرتے ہوئے گر پڑی اور پھر شامت میری آ گئی، کیونکہ دادی نے سب سے پہلے شکل میری دیکھی تھی اور میں تو تھی منحوس ماری۔ اس دن مجھے ہر شخص سے سننے کو ملی تھی کہ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہر روز کچھ نہ کچھ میرے سر ڈال کر مجھے تانوں سے نوازا جاتا تھا۔ مجھے جب سے پتہ چلا تھا کہ میں ایک ناجائز اولاد ہوں اور میں اس گھر میں کسی کی کچھ نہیں لگتی، تو میں نے خود کو خود ہی ایک کونے میں چھپا لیا تھا، اسٹور میں، اور وہیں سب کے تانوں سے چھپی رہتی تھی۔ مگر کب تک چھپ سکتی تھی؟ کھانا کھانے کو مجھے باہر آنا پڑتا، اور وہ کھانا جس بے عزتی سے مجھے ملتا تھا، میرا مر جانے کو دل کرتا تھا۔ اب اکثر اماں ابا کی لڑائی ہونے لگتی اور موضوع میں ہی ہوتی تھی۔ ابا میری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے، اس لیے اپنا سارا غصہ اماں پر نکال لیتا تھا اور پھر اماں مجھ پر نکالتی تھی۔ ایک دن تو اماں نے مجھے اسٹور میں بند کر کے اتنا مارا تھا کہ میرے پورے جسم پر نیل پڑ گئے تھے۔ اس بار اماں ابا کی لڑائی طلاق تک پہنچ گئی اور پورا 1 سال لڑنے جھگڑنے کے بعد ابا نے اماں کو طلاق دے دی تھی اور مجھ سمیت گھر سے نکال دیا اور منّے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اور علینا بھی نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن کس رشتے سے پھر رکتی، اس لیے اماں کے ساتھ وہ بھی اس گھر سے چلی آئی۔ ہم 3 لوگ واپس نانا جی کے گھر چلے آئے تھے۔ مامیوں نے دیکھا تو برا سا منہ بنا لیا تھا۔ بڑی مامی نے تو باقاعدہ اونچی آواز سے مجھے اماں اور علینا کو سنانے ہی لگی تھی، اور بس سنانے کی دیر تھی، اماں نے بازو چڑھائے اور میدان میں اتر آئی، اور پھر مامی اور ماموں کے بھائی کی وہ ماں بہن ایک کی کہ مامی کانوں کا ہاتھ لگا کر بھاگنے لگی، لیکن سامنے بھی میری امی تھی۔ اس نے مامی کو بھاگنے نہ دیا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے مامی کی گود میں پھینک دیا اور کہا، سنبھال اپنے بھائی کے گناہ کو۔ مامی تو چپ کر گئی، ورنہ اماں نہ صرف ان کی عزت کو 2 کوڑی کی کر دیتی بلکہ ان کے بھائی کا بسا بسایا گھر بھی تباہ کر ڈالتی۔ اماں دن بھر پورے محلے میں پھرتی رہتی تھی اور علینا کی تو ٹائمنگ ہی بدل گئی۔ پہلے وہ اسکول جاتی تھی تو 1 بجے تک لوٹ آتی تھی، لیکن اب اس کا ایڈمیشن ابا نے کالج میں کروا دیا تھا، جس سے علینا شام کو لوٹتی تھی۔ وہ کہاں لوٹ لوٹ پھرتی رہتی تھی، اماں کو پتا ہی نہیں تھا، اور میں تو کسی گنتی میں نہیں آتی تھی، جو وہ علینا مجھے ہی بتا دیتی۔ میں پہلے بھی تنہا تھی، میں اب بھی تنہا رہ گئی تھی۔ مامیاں ماموں اور ان کے بچے بھی مجھے تانوں تشنوں سے رونتے چلے جاتے تھے۔ میں زمین پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہ تھی، ورنہ میری ضرورت کسی کو نہ تھی، اور مجھے بھی اپنے ہونے کا کوئی جواز نظر نہ آتا تھا۔ انہی دنوں نہ جانے کہاں سے علینا کے پاس فون بھی آ گیا تھا، اور مجھے اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھی، اور صرف اس کی نہیں، اماں بھی عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ صبح اٹھتی، منہ دھو کر کریم لگا کر اپنی دودھیا رنگت کو اور دودھ جیسا کرتی، بالوں کی مانگ نکال کر چوٹی باندھتی اور مسکراتی ہوئی کہیں چلی جاتی۔ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ مجھ پر تو دور علینا پر ہی توجہ دیتے، اور اماں کی مسکراہٹوں کا راز بھی ایک دن کھل گیا۔ مردوں کی ڈسی ہوئی میری امی مرد کے بغیر زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ روز رشتے والی خالہ کے ساتھ بن ٹھن کر اپنے لیے رشتہ دیکھنے جاتی تھی، اور اب انہیں ایک مرد پسند آ گیا تھا تو انہوں نے ماموں اور مامیوں کو بتایا۔ مرد اکیلا تھا اور ایک اسکول میں چپراسی تھا، اکیلا ہی رشتہ لینے آیا تھا۔ ماموں مامیاں بھی اماں سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، سو ہاں کر دی، لیکن مامیوں پر بم تب گرا جب نکاح کے بعد اماں نے رخصت ہوتے ہوئے بتایا کہ ان کا نیا شوہر ان کی بیٹیوں کو ساتھ نہیں رکھے گا، اس لیے وہ اپنے نانا کے گھر میں ہی رہیں گی۔ اماں رخصت ہو گئی اور بڑی مامی تو صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی، کیونکہ ان کی دکھتی رگ اماں کے ہاتھ لگی ہوئی تھی۔ ادھر وہ اماں کو کچھ کہتی، ادھر اماں ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتی تھی، میرا بازو پکڑتی اور چادر اوڑھ کر مامی کے بھائی کے گھر جانے کی تیاری کر لیتی تھی، اور یہی آ کر مامی کی بولتی بند ہو جاتی اور وہ امی کی ہر بات مان لیتی تھی۔ اب اماں رخصت ہوئی تو میں اور علینا ماموں کے گھر ہی رہ گئی۔ علینا کی سرگرمیاں تو میرے لیے مزید مشکوک ہو گئی۔ وہ سارا دن کالج کے بہانے گھومتی رہتی تھی، اور شام کو کالج سے واپس آتی تو موبائل میں گھسی رہتی، اور آدھی رات کو سرگوشیوں میں کسی سے فون پر مصروف رہتی تھی۔ کبھی کبھی ہنسنے لگتی تھی۔ میں کسی گنتی میں نہیں آتی تھی کہ وہ مجھے کچھ بتانا پسند کرتی، بلکہ سب کی طرح وہ بھی مجھے پیروں کی خاک سمجھ کر روندے چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں نے علینا سے چھپ کر علینا کی رنگ گورا کرنے والی کریم لگا لی
تو علینا نے مجھے بہت مارا تھا، جیسے اماں مارا کرتی تھی ویسے ہی مارا تھا۔ اس نے مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا اور الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ میں اپنے زخموں پر خود ہی مرہم لگاتی روتی رہتی تھی۔ امی اپنے نئے شوہر کے ساتھ رخصت ہونے کے 2 ماہ بعد ہم سے ملنے آئی تھی، بلکہ علینا سے ملنے آئی تھی، وہی ان کی بیٹی تھی۔ مجھے تو وہ صرف مامی کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ امی آئی تو وہ بڑی خوش لگ رہی تھی اور خیر سے اس عمر میں بھی شرماتے ہوئے پھر سے ماں بننے کی خبر سنا رہی تھی۔ ان کا نیا شوہر سب کے لیے تحفہ لایا تھا، صرف میرے لیے نہیں لایا تھا، کیونکہ اماں نے کہا کہ کالی کو تحفہ لینا پسند نہیں۔ میں خواری میں پیدا ہوئی، خواری میں جیتی، خواری میں ہی رہی اور مرنا بھی میں نے خواری میں ہی تھا۔ علینا کالے رنگ کا سوٹ پہنے پورے گھر میں اچھلتی ہوئی سب کو بتا رہی تھی کہ یہ نئے ابا نے لا کر دیا ہے۔ میں اپنی بے قدری پر اس رات پھر سے بہت روئی تھی، اور میں روتے ہی تو رہتی تھی اور رو ہی تو سکتی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ مجھے علینا کی حالت کچھ مشکوک لگنے لگی۔ اس کا رنگ پیلا بڑھتا جا رہا تھا اور ہر وقت الٹیاں کرتی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑنے لگے تھے۔ میں نے جب بار بار اسے ہسپتال جانے پر فورس کیا تو وہ مجھ پر چلانے لگ جاتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنا منحوس سایہ اس کی زندگی سے دور رکھوں۔ میں اپنا منہ سا لے کر رہ گئی تھی۔ علینا ان دنوں عجیب سی دوائی کھانے لگی تھی اور کالج جانا بھی بند کر دیا تھا۔ اس کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی چلی جا رہی تھی اور سب کے اصرار کرنے پر بھی وہ ہسپتال نہ جا رہی تھی، نہ ڈاکٹر کو دکھا رہی تھی۔ ایک رات جب میں سوئی ہوئی تھی تو ساتھ والے پلنگ سے علینا کی گھٹی گھٹی سی سسکیاں سنائی دینے لگی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور دیکھا کہ وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تو اس نے مجھے اپنا فون پکڑا کر اشرف ابا کو فون کرنے کا کہا۔ میں حیران ہوئی کہ رات کے اس وقت علینا اشرف ابا کو فون کرنے کا کیوں کہہ رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کسی ماموں کو بلا لیتی ہوں، لیکن علینا نے سختی سے انکار کر دیا کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ وہ تکلیف سے دوری ہو رہی تھی، اس لیے میں نے چپ چاپ اس کی بات مان لی اور ابا کو فون ملایا، جو 2 بار اٹینڈ نہ کرنے کے بعد تیسری بار اٹھا لیا گیا۔ میں نے فون علینا کے کان سے لگایا تو علینا نے روتے ہوئے ابا کو کہا کہ وہ اسے آ کر ہسپتال لے جائے۔ ابا سے بات کرنے کے بعد علینا نے کہا کہ میں اسے سہارا دے کر اٹھاؤں۔ جب میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تو جو میں نے دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ علینا صرف 17 سال کی تھی اور 17 سال کی عمر میں ہی یہ سب کچھ میں کانپ کر رہ گئی۔ میں نے جب علینا کو سہارا دیا تو میں نے دیکھا کہ بستر پر خون تھا اور علینا کے کپڑوں پر بھی خون لگا ہوا تھا اور وہ اسی وجہ سے درد سے کانپ رہی تھی۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے علینا کی طرف دیکھا تو علینا نے کہا کہ ابا کھیتوں سے باہر کی پگڈنڈی کے پاس کھڑا ہوگا، پہلے میں اسے اس کے ساتھ ہسپتال لے کر جاؤں، پھر ساری باتیں پوچھ لینا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے علینا کو چادر اڑائی اور سہارا دے کر باہر لے کر آئی۔ میں علینا کے لیے اتنی ضروری نہیں تھی کہ وہ مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ وہ مجھے اس لیے لے کر جا رہی تھی کہ جب ہم صبح ہسپتال سے واپس آئیں تو سب کو پتا چلے کہ دونوں بہنیں ایک ساتھ ہسپتال گئی تھی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو پائے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں علینا کو لے کر کھیتوں سے گزرتی پگڈنڈی پر آئی، جہاں پر ابا اپنی گاڑی میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ علینا کو دیکھتے ہی فوراً سے اترا اور اسے سہارا دے کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ میں بھی علینا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ علینا کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اور جو اس کی حالت ہو رہی تھی اس سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ پیٹ سے ہے، لیکن کیسے اور کس کا بچہ ہے وہ؟ کیا میرے باپ کی طرح کسی نے علینا کی عزت کو بھی رون ڈالا تھا؟ علینا جو روز کالج جاتی تھی، کسی نے اس کے ساتھ وہاں تو کچھ نہیں کر دیا؟ کیا کسانوں کی اگائی ہری بھری فصل کا پھر سے فائدہ اٹھا کر علینا کو اندر کھینچ لیا ہے؟ میری ماں کی طرح بہت سے سوالات تھے، لیکن ایک سوال سب پر بھاری تھا کہ ایسی حالت میں علینا نے اشرف ابا کو کیوں بلوایا، اور وہ آ بھی گئے تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ابا شروع سے ہی علینا کے قریب تھے اور وہ انہیں ان کی اولاد کی طرح ہے، اس لیے علینا نے انہیں بلایا ہے۔ ہم ایک زچہ پچا ہسپتال آ گئے اور وہی درد سے دوری ہوتی علینا کو دائی کمرے میں لے گئی اور پھر علینا کی چیخیں سنائی دینے لگی اور کچھ دیر میں خاموشی چھا گئی۔ دائی نکلی اور ابا سے سرگوشیوں میں کچھ کہنے لگی۔ میں باہر ہی بیٹھی تھی اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں ابا بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب نہیں تھے۔ مجھے لگا کہ کہیں چائے پانی پینے گئے ہوں گے۔ میں علینا کو دیکھنے ہسپتال کے اس کمرے کی طرف آئی اور ابھی میں دروازہ کھولتی کہ میری نظر دروازے کی جالی سے اندر کمرے میں علینا کے بیڈ پر پڑی تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا اور سر چکرانے لگا۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ کیا جو میں نے دیکھا وہ سچ تھا؟ اگر سچ تھا تو وہ اتنا بھیانک سچ کیوں تھا؟ میں نے جو دیکھا
وہ کسی کے بھی ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ ایک ایسا بھیانک منظر جو کسی نے نہ سوچا ہوگا نہ کسی کے وہم و گمان میں ہوگا۔ میں نے دیکھا ابا علینا کے سرانے بیٹھے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہے ہیں اور ساتھ کچھ کہہ بھی رہے ہیں جو مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں ان کی حرکتیں دیکھ سکتی تھی۔ ابا علینا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اور پھر سے کچھ کہتے اور علینا بدلے میں مسکرا رہی تھی۔ تو مطلب تھا جو کچھ غلط ہو رہا تھا علینا کی رضامندی سے ہو رہا تھا۔ ابا نے اس بار کچھ کہا تو علینا کے تکلیف دہ چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ابا مسکرائے اور پھر علینا کے اوپر جھک گئے۔ میں ایک دم سے دروازے سے ہٹ گئی۔ اس سے آگے دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، نہ میرے پیروں میں اتنی طاقت تھی کہ میں زیادہ دیر کھڑی رہ پاتی۔ میں واپس آ کر باہر رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ مجھے یاد آیا امی اور ابا کے درمیان اکثر جھگڑے رہتے تھے اور علینا کھڑی مسکراتی رہتی تھی، اور اماں کی طلاق کے بعد بھی علینا ابا سے ملتی رہتی تھی۔ امی اور ابا کے تعلقات علینا کے جوان ہونے پر خراب ہوئے تھے اور پھر ابا نے اماں کو طلاق دے دی، اور طلاق کی وجہ خود علینا تھی۔ علینا پر جو ابا اتنی نوازشیں کرتے تھے دراصل اس کے حسن سے اپنی آگ بجھانا چاہتے تھے، اور اتنی سی عمر میں علینا ان کی باتوں میں بہہ کر مکمل طور پر خود کو ان کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ جو کالج کے بہانے کئی گھنٹے غائب رہتی تھی تو وہ ابا کے ساتھ گھومتی رہتی تھی۔ جو اتنا اچھا موبائل، کپڑے اور دوسری چیزیں تھی وہ سب ابا نے علینا کو لا کر بدلے میں اس کی خوبصورتی لی تھی۔ میں ساری رات باہر پتھر بنی بیٹھی رہی تھی اور اگلے دن میں علینا کے ساتھ گھر آ گئی۔ سب کو بتا دیا کہ میں علینا کو ہسپتال لے کر گئی تھی۔ سب ویسے بھی جان گئے تھے، اس لیے نہ میں نے علینا سے پوچھا نہ اس نے بتانا پسند کیا۔ اماں شادی کے 2 سال بعد ایک عدد بیٹے کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ نئے ابا سے بھی اماں کی لڑائی ہوئی تھی اور نئے ابا نے اماں کو طلاق دے کر 7 ماہ کے بچے سمیت واپس بھیج دیا تھا۔ اماں نے عدت کے دن نئے ابا کو کوستے گزارے اور پھر بچے کو میرے پاس چھوڑ کر کہیں نکل جاتی، اور انہی دنوں خبر ملی کہ اشرف ابا نے اپنی بہن کی نند سے شادی کر لی ہے، اور شادی بھی پسند کی تھی۔ علینا نے سنا تو پاگل ہو گئی تھی۔ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر ابا نے اس سے جان چھڑوا کر شادی کر لی تھی۔ علینا نے جان کر ابا کو ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن کچھ نہ بنا۔ اور پھر ایک دن جب ہم صبح اٹھے تو علینا بستر پر نہیں تھی، وہ اپنا سامان لے کر جا چکی تھی۔ اماں کو اصل بات نہیں پتا تھی، اس لیے کچھ دن علینا کو ڈھونڈنے میں گزارے، لیکن وہ نہ ملی تو دفعہ دور کہتے سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ اماں پھر سے اپنے لیے رشتہ تلاش کرنے لگی اور بالآخر انہوں نے ایک بڈھے سے شادی کر لی اور اپنا بچہ میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ اس بار اماں کی شادی لمبا عرصہ چل گئی۔ علینا کا کچھ پتا نہ تھا اور یوں ہی وقت گزر رہا تھا۔ میرے ماموں کے بیٹے میرے ہم عمر تھے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی اور میری زندگی اماں کے بیٹے کو سنبھالتے گزر رہی تھی۔ مامی نے شروع میں بہت کوشش کی میرا رشتہ کروانے کی، لیکن جو بھی آتا میری شکل دیکھ کر منہ پر انکار کر کے چلا جاتا تھا، اور اس طرح میں نے زندگی کی 37 بہاریں دیکھ لی تھی جو میرے لیے خزاں تھی۔ اس بار اماں کی شادی اتنے سال چل گئی جس سے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں لے کر اماں ایک بار پھر طلاق لے کر آ گئی، لیکن اماں کے بڑھاپے میں بھی جوانی کم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ اس نے پھر سے خالہ کو رشتہ دیکھنے کا کہہ دیا۔ اماں کو ہمیشہ کی طرح آج بھی میری فکر نہیں تھی۔ میں ان کے لیے ضروری تھی تو بس اس حد تک کہ ان کی طلاق کے بعد ان کے بچے میری ذمہ داری بن جاتے تھے۔ اس بار اماں نے پھر سے شادی کر لی اور ایک امیر کبیر شخص سے شادی کر لی جس نے اماں کو اولاد سمیت قبول کر لیا۔ اماں سوائے میری اپنی ساری اولاد کو ساتھ لے گئی کیونکہ میں ایک بدصورت لڑکی تھی جسے انہیں اپنی بیٹی بتاتے ہوئے شرم آتی تھی۔ یوں 3 سال اور گزرے اور 40 سال کی ہو گئی، اور ایک دن علینا واپس آ گئی۔ علینا کے پاس اپنی گاڑی تھی اور وہ سونے سے لدی ہوئی گارڈز کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ مامیوں نے جب علینا کو دیکھا تو اس کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ علینا نے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ علینا کو مجھ سے اتنی محبت کیسے ہو گئی کہ وہ مجھے لینے خود ہی آ گئی۔ خیر جو بھی تھا وہ میری بہن تھی، سو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں علینا کی عالی شان گاڑی میں بیٹھی تھی اور تبھی پولیس کی گاڑی آئی۔ پولیس نے علینا کے کہنے پر ابا کو گھر سے گھسیٹ کر نکالا اور گرفتار کر لیا۔ علینا ان سب کو سزا دینے آئی تھی جنہوں نے ان کا دل دکھایا تھا۔ وہ مجھے اپنے بڑے سے گھر میں لے آئی اور مجھے گلے لگا کر کہنے لگی کہ مشکل وقت میں نے اس کا بہت ساتھ دیا اور وہ ایک بار بھی کچھ نہیں پوچھا، اس لیے اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ میں ساری زندگی بہن کی محبت کو ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ فوراً سے اس کے گلے لگ گئی۔ علینا اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی،
اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی کیونکہ اس نے بتایا کہ وہ امیر بننے کے لیے محنت کر رہی تھی اور محنت کے دوران شادی کرنا محنت پر پانی پھیرنے کے برابر ہے۔ ایک دن علینا دیر تک گھر نہ آئی تو مجھے پریشانی ہوئی اور کچھ دیر بعد خبر آئی کہ علینا کو کسی نے کنسٹرکشن بلڈنگ سے دھکا دے دیا ہے۔ علینا اسپتال میں تھی۔ میں گھبرا کر اسپتال بھاگی تھی۔ علینا کے بہت سے اعضاء ڈیمیج ہو چکے تھے جس کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہی تھی اور گونگی ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت روئی، لیکن پھر میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے لگی تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے، اور وہ ٹھیک ہو گئی لیکن بول نہیں پا رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اتنے بڑے گھر میں خوش تھی، لیکن میرے اندر کی لڑکی کو بھی خواہش تھی کہ میری شادی ہو اور میرا گھر بسے، لیکن 40 سال کی ہونے کے باوجود میری شادی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میری شکل کالی تھی اس لیے کوئی مجھ سے شادی ہی نہیں کرتا تھا اور زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ ایک دن علینا نے اشاروں میں مجھے سمجھایا کہ اس کے پاس ایک ایسی دوائی ہے جس سے میرا رنگ آہستہ آہستہ گورا ہو جائے گا۔ ان دنوں مجھے علینا پر بہت پیار آتا تھا اور اعتبار بھی بہت آتا تھا، اس لیے میں نے خوش ہو کر فوراً سے وہ دوائی لانے کا کہا اور اگلے ہی دن وہ دوائی لے آئی۔ جو رات کو کھانا کھاتی مجھے تھوڑا عجیب لگا کہ سفید ہونے کی دوا منہ پر لگانے کے بجائے پینی کیوں ہے، لیکن مجھے گورا ہونے سے مطلب تھا، اس لیے میں نے سب باتوں کو جانے دیا اور علینا کی دی ہوئی دوائی روز پانی میں ڈال کر پی لیتی، اور پیتے ساتھ ہی مجھے فوراً سے نیند آ گئی اور سو گئی۔ اگلی صبح اٹھی تو میری حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی، لیکن میرا رنگ کچھ بہتر ہو رہا تھا۔ میں نے علینا سے ذکر کیا تو اس نے اشاروں میں مجھے پرسکون رہنے کا کہا اور پھر روز یہی ہونے لگا۔ میں دوائی کے 2 قطرے پیتی تو مجھے فوراً نیند آ جاتی اور میں سو جاتی۔ اگلی صبح مجھے عجیب سا احساس ہوتا اور رنگ تھوڑا تھوڑا بہتر ہو جاتا۔ میری حالت بھی عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں پریشان رہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو علینا مجھے تسلی دیتی۔ ایک رات میں اتنی تھک گئی تھی کہ وہ دوا پینا بھول گئی، اور اس کے بعد جو میں نے ہوتے دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تو میں نے دیکھا کہ 3 مرد اور علینا میرے کمرے میں آئی۔ علینا بول پا رہی تھی۔ اس نے مردوں سے بہت سے پیسے لیے اور کہا کہ جب کام ختم ہو جائے وہ بتا دے تاکہ وہ آ کر اوریجنل کریم لگا کر، جس سے صبح اٹھ کر مجھے لگے کہ میرا رنگ سفید ہو رہا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ علینا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرے گی۔ ان میں سے کسی ایک مرد نے کہا کہ یہ لڑکی تو بہت کالی ہے، جس پر علینا نے کہا کہ تم اپنی ہوس پوری کرنے سے مطلب رکھو، کیا ہوا کالی ہے، لڑکی تو ہے نا، اور ویسے بھی اسے اپنا کنوارا پن برا لگ رہا تھا، اب دور ہو گیا اس کا کنوارا پن، اور اس کے بعد وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں کیا کرتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں آج خود کو بچا کر کرتی بھی کیا، اتنے دن سے میرے ساتھ کھلواڑ ہی تو ہو رہا تھا، آج بھی صحیح۔ اگلی صبح میں اٹھی، میں نے ایک فیصلہ کیا اور علینا کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے مجھے نہ سمجھ کر اپنی سرگرمیوں کے بہت سے ثبوت کمرے میں ہی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے وہ سب اکٹھے کیے اور پولیس کے پاس جا کر سب دے دیے، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کی اور علینا کے جسم فروش گینگ کو پکڑ لیا، جس کے بعد عدالت نے انہیں سخت سزا سنوائی۔ اس سب کے بعد بھی میں وہیں تھی، اکیلی کھڑی، اور مجھ جیسی اکیلی عورت کی جگہ دارالامان میں تھی، جہاں میں نے پناہ لے لی۔ میرا باپ اور ماں دونوں اپنی زندگیاں جی رہے تھے، لیکن میرے باپ کی ایک رات کی مستی نے مجھ جیسی بدقسمت کو جنم دیا تھا، جس نے ساری زندگی دربدر ہونا ہی تھا۔ یہی میری قسمت کا لکھا تھا جسے میں قبول کر چکی تھی، اور اب دارالامان میں اپنی جیسی عورتوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔